قرآن مجید کا 35واں سورہ سورہ فاطر۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور ملائکہ کو اپنا پیغامبر بنانے والا ہے۔ وہ ملائکہ جن کے پر 2 3 اور 4 ہیں، اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو روک دے اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ انسانوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو تم کس طرف بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور تمام امور کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو صرف اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ سب جہنمیوں میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے برے اعمال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگا، کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس کی بنا پر ان کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں۔ اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہے، اور پھر ہم انہیں مردہ شہر تک لے جاتے ہیں، اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے وہ سمجھ لے کہ عزت سب پروردگار کے لیے ہے۔ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ برائیوں کی تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور ان کا مکر بہرحال ہلاک اور تباہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہیں جوڑا قرار دیا، اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور کسی بھی طویل العمر کو جو عمر دی جاتی ہے یا عمر میں کمی کی جاتی ہے، یہ سب کتاب الہی میں مذکور ہے، اور اللہ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے۔ اور 2 سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے، اور ایک کا کھارا اور کڑوا ہے، اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور ایسے زیورات برآمد کرتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ سمندر کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم فضل خدا تلاش کر سکو، اور شاید اسی طرح شکر گزار بھی بن سکو۔ وہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ اس نے سورج اور چاند کو تابع بنا دیا ہے، اور سب اپنے مقرر وقت کے مطابق سیر کر رہے ہیں۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اسی کے اختیار میں سارا ملک ہے، اور اس کے علاوہ تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خرمے کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے۔ تم انہیں پکارو گے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے، اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تو تمہاری شرکت ہی کا انکار کر دیں گے، اور ان کی باتوں کی اطلاع ایک باخبر ہستی کی طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور تمہارے بدلے دوسری مخلوقات لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کسی کو اٹھانے کے لیے بلایا بھی جائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جا سکے گا، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو از غیب خدا سے ڈرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور سب کی باز گشت خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور تاریکیاں اور نور دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو ان کے پہلے والوں نے بھی یہی کیا ہے، جب ان کے پاس مرسلین، معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تو ہم نے کافروں کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ہمارا عذاب کیسا بھیانک ہوا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید اور سرخ راستے بنائے، اور بعض بالکل سیاہ رنگ تھے، اور انسانوں اور چوپایوں اور جانوروں میں بھی مختلف رنگ کی مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت ہیں۔ بے شک اللہ صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے، یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے، تاکہ خدا ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ اور جس کتاب کی وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان افراد کو قرار دیا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا کہ ان میں سے بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض اعتدال پسند ہیں، اور بعض خدا کی اجازت سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور در حقیقت یہی بہت بڑا فضل و شرف ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہوں گے، انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دیا، اور بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہمیں چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ عذاب ہی میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر کفر کرنے والے کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے، ہم اب نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے تھے؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو کہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہے۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور کفر پروردگار کی نظر میں کافروں کے لیے سوائے غضب الہی اور خسارے کے کسی شے میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے ان شرکا کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے، یا ان کی کوئی شرکت آسمان میں ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی طرف سے وہ کسی دلیل کے حامل ہیں۔
یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ظالمین آپس میں ایک دوسرے سے بھی پرفریب وعدہ ہی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسمیں کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو سوائے نفرت کے کسی شے میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ زمین میں استکبار اور بڑی چالوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ بڑی چالیں چال باز ہی کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ تو اب یہ گزشتہ لوگوں کے بارے میں خدا کے طریقہ کار کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اور خدا کا طریقہ کار بھی نہ بدلنے والا ہے اور نہ اس میں کسی طرح کا تغیر ہو سکتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی شے اسے عاجز بنا سکے۔ وہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا مواخذہ کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے۔